میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے جس کا آدھا حصہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے، جو انتہائی فکر انگیز موضوع ہے جس کا نام عبرت ہے، جو منشی پریم چند کا لکھا ہوا ہے، جس میں پنڈت چندردر جو پیشے سے ایک استاد ہے، جو اگرچہ پہلے اپنے پیشے سے سخت بیزار ہوتا ہے اور وہ استاد ہونے پر بڑا ہی، لیکن بعد میں وہ اپنے پیشے یعنی کہ استاد ہونے پر بڑا ہی فخر محسوس کرتا ہے، چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے، یہ جو افسانہ ہے اس میں 3 کردار ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ بورڈ پہ بھی بنا دیا ہے۔ ایک ہے پنڈت چندردر جو پیشے سے ایک استاد ہے، جو ایک سفید پوشی کی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی کہ اس کا مکان بھی چھوٹا ہے، اس کے گھر میں بہترین لذیذ کھانے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو دوسرا تھا ٹھاکر اتیبل سنگھ جو ہیڈ کانسٹیبل تھا، اس کا گھر بھی، اس کی جو کوٹھی تھی وہ بہت بڑی عالی شان تھی، اس کے گھر میں بہت لذیذ کھانا ہوا کرتے تھے، ان کے بچوں کے کپڑے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ تیسرا جو تھا منشی بیج ناتھ جو ایک سیاہ نویس یعنی کہ کورٹ میں کلرک ہوا کرتا تھا، اس کی کوٹھی بھی بہت بڑی تھی، اس کے گھر میں بھی بہت لذیذ کھانے ہوا کرتے تھے، اس کا گھر بھی بڑا عالی شان تھا۔ تو یہ 3 کردار اس میں ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے محترم استاد پنڈت چندردر۔ پنڈت چندردر جو تھا، اگرچہ وہ ایک عظیم پیشے سے یعنی استاد کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے پیشے سے بیزار رہتا تھا، کیونکہ اس کی ہمسائیگی میں جو اور 2 لوگ رہتے تھے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کو ظاہری طور پر سماج میں بہت بڑی عزت تھی، لوگ روزانہ ان کی چوکھٹ پر سلام کرنے آتے تھے، ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی بڑی ناز و نخروں سے گزرتی تھی، وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ کر لذیذ سے لذیذ کھانے اور اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ چندردر اور اس کے گھر والوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے پیشے سے نالاں رہتا تھا۔ ان دونوں کی تنخواہ اگرچہ کم تھی چندردر سے، لیکن ان کی اوپری آمدنی یعنی رشوت خوری سے ان کو سماج میں بڑی عزت تھی، اور ان کی وجہ سے ان دونوں کی وجہ سے چندردر ان کو جب چندردر دیکھ رہا تھا تو بڑا پریشان ہوتا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میری جو یہ ملازمت، جو یہ میں بحیثیت مدرس اپوائنٹ ہوا، اس سے بہتر تھا کہ کاش میں کسی اور محکمے میں تعینات ہوتا، کیونکہ وہ ان کی اوپری آمدنی جب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے جو اس کو بھی کبھی کبھی دودھ اور میٹھے کھانے نصیب ہوتے تھے، اس پر بڑا وہ ناراض تھا اپنی نوکری سے، اپنے پیشے سے، اور دوسرے پیشے سے بڑا خوش تھا، ان کے پیشوں سے بڑا خوش تھا۔ اتفاقاً ایک دن کیا ہوا کہ ٹھاکر جو یہ اتیبل سنگھ تھا اور منشی بیج ناتھ، انہوں نے ایک دن ایودھیا جانے کا پروگرام بنایا، چونکہ ان دونوں کے بچے اس ماسٹر جی کے پاس پڑھ رہے تھے، اس استاد کے پاس چندردر کے پاس پڑھ رہے تھے،
اس لیے انہوں نے چندردار کو بھی آنے کے لیے مدعو کیا. چونکہ چندردار ایک سفید پوش آدمی تھا، اس کو ذاتی راہ اس کے پاس موجود نہ تھا، اس لیے وہ بڑا پریشان ہوا. لیکن ان دونوں کے بچے جو چندردار کے پاس پڑھ رہے تھے، انہوں نے اس لیے اس کو سندیشہ بھیجا، اس کو اطلاع دی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور جو آپ کا خرچہ ہوگا وہ ہم خود ہی برداشت کریں گے. تو چندردار بڑا خوش ہوا اور جانے کے لیے حامی بھر دی. انہوں نے اپنا سفر ریل سے شروع کیا. ریل میں بہت بڑی بھیڑ تھی. جس ڈبے میں یہ چڑھے، جس ڈبے میں وہ بیٹھے، تو ٹھاکر اتیبل سنگھ اور چندردار جی جس ڈبے میں بیٹھے اس میں بہت بھیڑ تھی. اس میں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے اور کچھ لوگ لیٹے ہوئے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جو لوگ لیٹے ہوئے تھے تو ان کو ٹھاکر صاحب نے بڑے کرخت لہجے میں، بڑے تیز لہجے میں کہا کہ سیٹ چھوڑ دیجئے ہمارے لیے. لیکن انہوں نے واپسی پر غصے میں آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کے بیٹھنے کا ٹھیکہ لیا ہے، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم تو پہلے ہی آئے ہیں، اس لیے ہم نے سیٹ رکھ لی ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ان مسافروں کے بیچ میں آپس میں دھکم دھکا شروع ہو گئی. مسافر نے کہا، یہ جو ایک مسافر لیٹا ہوا تھا، اس نے ٹھاکر سے کہا، ٹھاکر یہ آپ کا تھانہ نہیں ہے، یہ ٹرین کا ڈبہ ہے، یہ تھانہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کا روب چلے گا. تو غور سے اس مسافر کو دیکھنے پر پنڈت جی نے ٹھاکر نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو میں نے ایک دن کسی جھوٹے الزام میں پھنسا کر اس سے 50 روپے رشوت لے لی. تو اس لیے اور دوسرے جو مسافر تھے انہوں نے بھی ٹھاکر کے ساتھ بڑی گستاخی کی. چونکہ پنڈت جی نے ان دونوں کو، اب پنڈت جی چونکہ یہ غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شاید اب ان کی وجہ سے، شاید اب ٹھاکر کی وجہ سے اب مجھے بھی مار پڑے گی، مجھے بھی بے عزتی ہو جائے گی. اس لیے اس نے ٹھاکر جی کو اس ڈبے سے نکلنے کا مشورہ دیا. چونکہ جو ہی یہ اس ڈبے سے نکلنے لگے تو وہ دوسرے مسافر جن کے ساتھ ان کو دھکم دھکا ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کا سامان اٹھا کر پھینک دیا. اب یہ منشی بیج ناتھ کے پاس گئے. چونکہ منشی بیج ناتھ کی حالت بھی اس سے خراب ہو چکی تھی، اس کو بیٹھنے کے لیے وہاں جگہ نہیں ملی تھی، تو رات کو وہ کھڑا رہے تھے. اس لیے چونکہ وہ نشے کا عادی تھا، اس لیے اس نے اپنے بیگ سے بوتل نکال کر رات کو خوب شراب پی لی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہیضہ، اس کا ہاضمہ خراب ہو چکا تھا، ہیضے کی بیماری لگ چکی تھی. راستے چلتے اس سے رہا نہ گیا، اس لیے وہ ان سبوں کو راستے میں ہی اترنا پڑا. لیکن جب یہ جلدی میں ٹرین سے اترے، ریل سے اترے، تو جلدی میں ان کا ٹرنک تھا وہ اتارنا بھول گئے. تو اب یہ چونکہ منشی بیج ناتھ کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے اب وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گی.
جب یہ کمپاؤنڈر کے پاس پہنچے تو کمپاؤنڈر جس کا نام چوکی لال تھا، یہ اس کے پاس پہنچے تو چونکہ منشی جی نے اس چوکے لال کمپاؤنڈر کو بھی بہت ستایا تھا، چوکے لال نے اس منشی کو پہچان لیا. تو جب یہ کمپاؤنڈر کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کو دکھا دیجئے. تو کمپاؤنڈر نے کہا کہ ہیضے کے مریض کو اندر لانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اندر بھی لاؤ گے تو پھر یہاں آپ کو علاج کرنے کا فیس دینا پڑے گا. منشی نے کہا یہاں فیس یہ کیسی؟ تو کمپاؤنڈر نے کہا ویسی ہی جیسے آپ نے مجھ سے تھانے میں لی تھی. اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی برنی. جب اب ان کو فیس دینی پڑی تو یہ پیسے ڈھونڈنے لگے جب یہ پیسے ڈھونڈنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹرنک ہی ریل میں، ان کا جو ٹرنک تھا وہ یہ ریل میں ہی بھول چکے تھے. اس لیے اس منجائن نے اپنے زیور، چونکہ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے منجائن جو اس کی بیوی تھی اس نے اپنے ہار، اپنے زیورات بیچ کر بیجناتھ کا علاج کروایا. ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے ایودھیا کا سفر شروع کیا. وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایودھیا میں بہت بھیڑ تھی، ان کو کہیں جگہ نہیں ملی. اس لیے انہوں نے سوچا کہ آج رات کھلے آسمان میں ہی گزار دیں گے. لیکن کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش بہت شروع ہو گئی، بہت بارش ہونے لگی. عورتیں اور بچے عورتوں اور بچوں نے چیخو پکار شروع کیا. یہ تینوں آدمی پنڈت چندردر، اتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ بیچارے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر اندھیرے میں توڑنے لگے. دفعتاً ایک آدمی لاٹھی لے کر ایک گلی سے آ رہا تھا. جب یہ پنڈت چندردر کے قریب پہنچا تو پنڈت جی نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو کہا کیوں بھائی، یہاں مسافروں کے لیے کہیں جگہ ملے گی؟ اس آدمی نے رک کر پنڈت جی کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا. دیکھا کہ یہ شاید پنڈت جی ہے، اور اس نے اسے پوچھا آپ تو پنڈت چندردر تو نہیں ہیں؟ پنڈت چندردر بڑا خوش ہوا کہ اس اندھیرے کے عالم میں مجھے کون پہچان رہا ہے. اس نے کہا جی ہاں میں پنڈت چندردر ہوں. آپ مجھے کیسے پہچان رہے ہو؟ اس نے کہا جناب، یہ آدمی بڑے ادب کے ساتھ پنڈت چندردر کے پیروں پر پڑا اور کہا کہ جناب میں کرپا شنکر آپ کا ایک پرانا شاگرد ہوں. تو پنڈت جی بڑے ہی خوشی کے عالم میں پنڈت جی نے بڑے ہی خوشی کے عالم میں اس کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اپنی ساری داستان رودات سنائی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آیا. تو کرپا شنکر نے ان سبوں کو اپنے گھر لایا. کرپا شنکر نے ان سبوں کو اپنے گھر لایا اور خوب خدمت کی. وہ دونوں اتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ اور ان کا اہل عیال یہ سب آرام سے سو گئے، لیکن پنڈت چندردر رات کو بیدار رہے اور سوچتا، اور یہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اس پر سوچتا رہا. اس پورے سفر کے دوران جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے اس پر سوچتا رہا اور اپنے پیشے پر فخر محسوس کرتا رہا. اس افسانے سے ہمیں
یہ سبق ملتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوسری یہ بات کہ اگرچہ اس استاد کی تنخواہ کم تھی، لیکن جب اس نے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا تھا تو مصیبت کے وقت بھی اس کو اس کا صلہ ملا۔